یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 تا 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑ دیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، اور انہوں نے ابتدا پہلے کی تھی۔ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ کا ڈر زیادہ چاہیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لڑو ان سے تاکہ اللہ عذاب دے انہیں تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے، اور تم کو ان پر غالب کر دے، اور تمہارے دل یعنی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، اور نکالے ان کے دلوں سے غیظ اور غضب، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جسے چاہے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے، حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول اور مسلمان کے کسی کو بھیدی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ قریش مکہ کے جن سے اہل ایمان کا سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ جنگ بندی کا ہوا تھا، اس معاہدے سے متعلق سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں بطور پیشین گوئی کے یہ فرما دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں رکھیں گے اور عہد شکنی کر لیں گے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت یعنی 12ویں آیت میں اس بات کا بیان کیا گیا
کہ پیشین گوئی کے مطابق جب یہ لوگ عہد شکنی کر ڈالیں تو پھر مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنے معاہدوں اور قسموں کو توڑ ڈالیں تو کفر کے ان پیشواؤں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر مسلمان بھی نہ ہوں اور بدستور مسلمانوں کے دین پر طعن و تشنیع کرتے رہیں تو انہیں چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ کفر کے جو سردار ہیں، جو کفر کے پیشوا اور امام ہیں، ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، دین پر طعن و تشنیع کرنا عہد شکنی میں داخل ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پر طعنہ زنی کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اور طعن و تشنیع سے مراد وہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے اہانت اور تحقیر کے طور پر کیا جائے۔ احکام اور مسائل کی تحقیق اور علمی تنقید کرنا اس سے مستثنیٰ ہے، اور علمی تنقید کو طعن و تشنیع نہیں کہا جاتا۔ اس لیے دارالسلام میں غیر مسلموں کو اس بات کی اجازت تو دی گئی کہ وہ علمی تنقید کر سکتے ہیں تاکہ مسائل کو جان لیں اور ان کی گہرائی تک پہنچ جائیں، لیکن کسی کو اسلام پر طعنہ زنی اور تحقیر اور توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آگے فرمایا گیا کہ انہم لا ایمان لہم، یہ لوگ عہد کو توڑنے والے ہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اہل ایمان کے ذمہ بھی کوئی بات نہیں کہ وہ ان کے عہد کو پورا کریں جبکہ انہوں نے اس عہد کو خود ہی توڑ ڈالا۔ لعلہم ینتہون سے یہ بات بتا دی کہ مسلمانوں کا جنگ اور جہاد کرنا عام لوگوں کی، دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ لوگ مال و متاع کے لیے، بادشاہت کے لیے، یا زمین کے کسی خطے کے لیے، یا اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا مقصد یہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی جہاد کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی اشاعت ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم ان سے جہاد کرو گے، قتال کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور دین پر طعنہ زنی کرنے سے بھی اپنے آپ کو یہ لوگ روک لیں۔ اس کے بعد 13ویں آیت میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو ترغیب جہاد کی اس حوالے سے بھی دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مدینہ سے نکالنا چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو کمزور اور ذلیل ہوگا وہ مدینے سے اس کو نکال دیا جائے گا، اور وہ نکالنے والے قوی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس قول اور اس بات کو اس طرح پورا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے انہیں مدینے سے نکال دیا۔ چنانچہ پھر یہ بات پوری ہو گئی کہ کمزور اور ذلیل یہ یہود ہیں، اور ایمان والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے اور قوی ہیں۔ دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ انہوں نے ابتدا خود کی ہے، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ کر، اور قسمیں جو انہوں نے کھائی تھیں اس کو رد کر دیا انہوں نے۔ تو اب مسلمانوں کی طرف سے جو قتال کا اور جہاد کا جو اقدام ہوگا وہ تو مدافعانہ طور پر ہوگا، اپنی طرف سے ابتدا نہیں ہوگی۔ پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان کفار کا رعب اور دبدبہ ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے مقابلے میں کسی دنیا کی چیز کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں زیادہ ہونا چاہیے اگر تم کامل مومن ہو۔ 14ویں اور 15ویں آیت میں مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عنوان سے دی گئی، اور اس میں چند چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ شامل ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق تو ہو چکی ہے،
لیکن ان پر اللہ کا عذاب نہ آسمان سے آئے گا نہ زمین سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا اور ذلیل کرے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں سے رنج اور غم کو دور کر دے گا جو کفار کی طرف سے انہیں مسلسل پہنچتا رہتا تھا۔ تیسرا یہ کہ ان کی غداری اور عہد شکنی کے سبب جو غیظ و غضب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیظ و غضب کو دور کر دے گا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کے دل میں ایمان کی بات ہوگی اور ایمان اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہوگا تو اللہ ان میں سے جسے چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا اور ایمان اس کو نصیب ہو جائے گا۔ 16ویں آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے متعلق تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام کا دعویٰ کرو گے زبان سے اور پھر تم آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی تمہارا یہ زبانی دعویٰ جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان کے سچے اور پکے ایمان کا مشاہدہ اور امتحان نہ لے لے، اس وقت تک وہ ان کا ایمان ظاہری معتبر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ اس طرح ہوگا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار اور دوست نہیں بناتے۔ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تمہاری ضرور ہوگی۔ یہ بھی دراصل ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے فرمایا گیا اور ترغیب کے طور پر ان سے ذکر فرمایا گیا۔ آیت کے حوالے سے آخر میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ جب معاملہ بالکل انتہا کو پہنچ چکا ہو۔ کفار اور مشرکین کے ساتھ ابتدائی میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے اور زبانی کلامی ان کو دعوت نہ دے دی جائے، عذابات سے ڈرا نہ دیا جائے۔ جب یہ حجت پوری ہو جائے اور کسی طور پر بھی کفر اور شرک جو ہے وہ اسلام سے کے آگے سے نہ ہٹتا ہو اور اسلام پر عمل پیرا ہونا اور اسلام کے پھیلنے پھولنے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ جہاد سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کی جماعت میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ میں بہت سے سرکش لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طرح کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اسلام کی اشاعت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کی اشاعت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور اہل ایمان امن کے ساتھ اپنے اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اس جنگ کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ کفار پر، اور جن کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ان پر بھی مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ آ جاتا ہے۔ جہاد کے ساتھ اور جنگ کے ساتھ امن عامہ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور فتنہ اور فساد ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔